اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جس حال میں مرے گا بروز قیامت اسی حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اٹھائے گا۔ ناظرین کرام، اس حدیث مبارکہ میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم واضح طور پر یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو بندہ جس حال میں اس دنیا سے جائے گا اسی حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اٹھائے گا۔ یقیناً جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرے گا، نمازوں کی پابندی کرے گا، تلاوت قرآن پاک کرے گا، نیکیوں میں زندگی گزارے گا، اس کی موت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی فرمائے گا اور بروز محشر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برگاہ میں نیکوکار اٹھایا جائے گا۔ اب اس کے برعکس وہ افراد جو دن بھر اور رات بھر گناہوں میں بسر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، سفر میں ہوں تو پھر بھی گانے باجے وہ سنتے رہتے ہیں، اسی حالت میں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جاتا ہے، تو جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے اس دنیا سے جائے گا تو حضور کے فرمان کے مطابق وہ اسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی برگاہ میں اٹھایا جائے گا۔ سامعین کرام، کتنی بڑی لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے۔ جیسے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میری موت اچھی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی برگاہ میں سرخرو ہوں، لیکن ہم میں سے ہر شخص یہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کے اعمال اچھے ہوں، وہ اپنے اعمال کو بہتر کرنے میں لگ جائے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں ہم میڈیا، سوشل میڈیا اور جناب گلی محلوں میں، گھروں میں جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر ہم یہ توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری موت اچھی ہو جائے۔ یقیناً موت اسی کی اچھی ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ اور اس حدیث کی شرح ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے، جیسے ابو داؤد میں ذکر کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ علماء کرام بھی فرماتے ہیں کہ جب بندے کے وصال کا وقت، انتقال کا وقت قریب آ جائے تو اسے تلقین کرنی چاہیے کلمے کی، لا الہ الا اللہ کی، تاکہ اس کا آخری کلمہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کا ذکر ہو، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر بھی عمل پیرا ہو، اور پھر کیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے جنت کا حقدار ٹھہرایا جائے۔ یقینی سی بات ہے کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا اختتام اچھا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی برگاہ میں سرخرو ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال پر غور کریں۔ موت کا وقت مقرر ہے، وہ کسی بھی وقت آ سکتی ہے، کسی بھی لمحے آ سکتی ہے، تو موت سے پہلے اپنے اعمال کو درست فرما لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اعمال صالحہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر ایمان فرمائے۔